السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری ثاقب ہے۔ آج ہم لیکچر نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، ورچولی ISL لیکچر نمبر 2۔ آج کے ٹاپک میں ہم ایک اہم ٹاپک پہ بات کریں گے جس کا نام ہے اخلاق۔ اخلاق کیا چیز ہے؟ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی سے میل جول آپ کرتے ہو تو آپ سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتے ہیں ہاں پڑھا۔ تو پورے قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کرے گا سوائے 2 کی نہیں کرے گا۔ نمبر 1، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ تو ایک صحابی آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، مسلمان اور جھوٹ بولے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اخلاق ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے ان کی لائف کو دیکھنا پڑے گا۔ ان کا کیا رویہ تھا۔ مشرکین مکہ اتنا ان پر ظلم کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ بہت برے ہیں، یہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ سفر طائف پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس نیت سے کہ وہاں کے جو بستی رہنے والے جو تھے کہ شاید وہ ایمان لے آئیں، لیکن وہاں پہ کوئی ایمان لے کر نہیں آیا۔ تو اتنی تکلیف اٹھائی انہوں نے وہاں پہ، کیا سفر کے وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچے لگا دیے اور انہیں پتھر پھینک کر ان کے پاؤں زخمی کر دیے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آ گیا کہ آپ ابھی کہیں، ابھی ان کو پہاڑوں کے سے دبا دیا جائے اور ان کو پیس دیا جائے۔ تو اس وقت اللہ کا بھی حکم آ گیا تھا اور فرشتے بھی بھیج دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جب ہاتھ اٹھائے تو یہ بولا کہ یا اللہ یہ ایمان نہیں لاتے کہ ان کی نسل میں کوئی ایمان لے آئے۔ تو وہ اتنی بڑی بات کہہ دی انہوں نے۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ صاحب کافی لوگ تھے، تقریباً کہا جاتا ہے 1 لاکھ کے قریب حجۃ الوداع کے موقع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج جو تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک موضوع پر بات اٹھائی تھی، وہ ہے اخلاق کے بارے میں۔ اور اخلاق میں سب سے برتر کیا ہے؟ بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ یہ بات بہت ضروری، لیکن ان کی اسپیشل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی کی، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ کیوں؟ یہ تو الگ چیپٹر نہیں ہے، لیکن جو بھی ہم معاملات دیکھتے ہیں، ہر کوئی ایسے معاملات ہمارے پاس آتے ہیں جو بھی مسلمانوں کے جتنی بھی ہم چیزیں پڑھتے ہیں، اگر ہم اپنے اخلاق اچھے کر لیتے ہیں تو ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اچھے زندگی گزار کے گئے، لوگ ان کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فرعون کیا تھا؟ فرعون نے اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ برا انسان تھا۔ اس کے پاس بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن اس نے انکار کیا۔ فرعون کے زمانے میں ایک نبی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، کوشش کرتے رہے کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن اس نے اللہ اور رسول کی بات نہیں مانی، اللہ کا پیغام نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ سمندر سمیت وہ بھی غرق ہوا اور اس کے ساتھی بھی غرق ہو گئے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 راستے دیے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ نہ کہنا قیامت کے دن مجھے سیاہ کیا سفید کیا ہے،
اللہ نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا علم ڈال کر دنیا میں بھیجا ہے. یعنی انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کو اچھے اور برے کا بھی پتہ ہے. اب جیسے میرے پاس یہ پین ہے، میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتا ہوں اور اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو سیدھے راستے بھی لے آ سکتا ہوں. اگر میں نے اس کا اچھا استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا مجھے بہتر انعام دے گا. اگر میں نے اس کا غلط استعمال کیا، غلط راستے پہ لے کر آیا، تو اس کا گناہ مجھے ملے گا اور اس کا جواب مجھے اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا. اللہ مجھ سے پوچھے گا. علم ایک ایسی چیز ہے، اگر بہترین علم وہ ہے جو کیا ہے اللہ کے قریب کر دے. وہ علم بیکار ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں سورۃ القلم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت بڑے اخلاق تھے. ان کا اخلاق، لوگوں سے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ جو بھی ایک دفعہ ملتا تھا اس کو دوسری دفعہ ملنے کا شوق رہتا تھا. اپنی اخلاق کو ایسا بنائیں تاکہ لوگ آپ سے پہلی دفعہ جب ملیں تو وہ خود کہے گا اللہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، یہ اس سے ملنے کا دل چاہتا ہے. کہتے ہیں جو آدمی دعا کرتا ہے کسی کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. دعا کیا چیز ہے؟ دعا کوئی بھی دیتا ہے، لیکن کیا ہے ہم اپنے اخلاق اچھے کر لیں، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں، ہم اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام سارے سمیٹ لیتا ہے. دنیا عارضی زندگی ہے، ٹھیک ہے. قرآن ہم پڑھتے ہی نہیں، حدیث پڑھتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان آیا، مسلمان اپنی مرضی سے نہیں رہ رہا. مسلمان کیا ہے؟ ہر حکم اللہ تعالیٰ کا ماننا ہے اس نے. کافر کے لیے تو کھولا ہے کہ ان کو اللہ کا نہ پتہ نہ رسول کا پتہ ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، غلط کام میں لگے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، بندہ کہتا ہے جب پھنسے گا قیامت کے دن، وہ کہے گا اللہ میں نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، مجھے ایک موقع دے تاکہ میں واپس جاؤں اور ٹھیک زندگی گزاروں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، وہ وقت گزر گیا، میں نے تمہیں 70-80 سال زندگی دی ہے، تم کیا کر اس کا جواب دینا پڑے گا. ہمارے پاس کوئی جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم اپنے اخلاق بہتر کریں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے. تو آج کے لیکچر میں نے یہ پوائنٹ نوٹ کیا، ہم اپنے ہر معاملات میں، سارے معاملات ہمارے صحیح ہوں لیکن ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا. ہمیں یہ چیزیں کہاں سے ملیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں پتہ لگا. ہم ان کی لائف پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا وہ لوگ کیا تھے، ان لوگوں نے زندگی کیسے گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، صحابہ صحابیات، ان کا رویہ لوگوں سے کیا تھا، کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، کیا کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مرتبہ دے دیا. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نبی نہیں بن سکتے، ہم صرف 90% کام اچھے اخلاق والا کام کر سکتے ہیں. وہ 10% کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھے، ہم عام بشر ہیں، گناہ گار بشر. ٹھیک ہے، آج کے لیکچر میں ہم نے اخلاق کو ڈسکس کیا. انشاءاللہ ایسے آگے ہم چیزیں کرتے رہیں گے. اخلاق اور مختلف ٹاپک پہ بات ہوگی، کیونکہ ہمیں اصل ٹاپک یہی ہے کہ اس کو ہم نے سمجھنے کے بعد اس پہ سیکھنے اور عمل بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ دوسروں کو دعوت بھی دیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.